اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ کا رکوع ہے، 2 رکوع ہو چکے ہیں، تیسرا رکوع ہے یہ۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو۔ یہ جیسے اضربو ہے نا، آرڈر کا صیغہ ہے، ضربا یضربو سے اضرب، تو عبدا یعبدو سے اعبد، اور جمع کا صیغہ آئے گا اعبدو۔ عبادت کرو ربکم، اپنے پالنے والے کی۔ رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا، پالنہار، پروردگار بھی کہا جاتا ہے فارسی میں اس کو، جو بھی پالنے والا ہوتا ہے۔ عبادت کرو اپنے پالنے والے کی، الذی، وہ رب، خلقا، جس نے پیدا کیا، کم، تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا، من قبلکم، جو تم سے قبل ہیں، یعنی تم سے پہلے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ شاید، لعل کا معنی ہوتا ہے شاید، لیکن اللہ کا جو شاید ہے نا، وہ اس شاید والے معنی میں نہیں ہوتا۔ جیسے ہم جب کسی کہتے ہیں کہ لعلنی اعطیکم ھذا، شاید کہ میں تمہیں یہ گفٹ دوں گا، تو ہمارا شاید واقعی شاید ہوتا ہے، لیکن جب عرب میں یہ ہے کہ جب کوئی بڑا بادشاہ شاید کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ شاید نہیں ہوتا، وہ یقینی ہوتا ہے، کیونکہ الکریم اذا وعد، کریم جب کسی سے کوئی چیز کا وعدہ کر لے یا کسی سے کوئی چیز کی امید دلا دے تو وہ امید وعدے ہی کے معنی میں ہوتی ہے، وہ یقینی کے معنی میں ہوتی ہے۔ الذی جعل لکم الارض، وہ رب جس نے بنایا تمہارے لیے الارض، زمین کو، فراشن، بچھونا۔ فراش کسے کہتے ہیں؟ بچھونے کو۔ اب میں نے بتایا اس پہ بھی سائنسی لحاظ سے اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے لیے زمین کیا ہے؟ بچھونا ہی ہے، جیسے ماں بچے کے لیے بچھونا بچھاتی ہے، تو فرش سے نکلا ہے، فرش۔ فرش بھی اصل میں عربی میں فراش کہتے ہیں بستر کو، ہم جو اردو میں جسے کہتے ہیں نا فرش بنوایا ہم نے، تو یہ عربی سے آیا ہے، لیکن اصل میں فراش کسے کہا جاتا ہے؟ بستر۔ لوگ کہتے ہیں نا وہ صاحب فراش ہو گئے ہیں، یعنی اتنے بیمار ہو گئے ہیں کہ بستر سے چپک گئے ہیں وہ۔ تو جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور آسمان کو بنایا اس نے چھت، بنا چھت کو کہتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے حساب سے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور برسایا، انزل نازل کیا اس نے آسمان سے پانی، کل ما علا فہو السماء۔ عربی میں آسمان ایک تو وہ آسمان ہے جو مضبوط آسمان اللہ نے بنایا، جہاں تک ابھی تک کوئی پہنچا نہیں اور ہو سکتا ہے نہ پہنچے قیامت تک، اور ویسے عربی میں ہر وہ چیز جو بلند ہو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ آسمان۔ تو اوپر سے اس نے پانی برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، فا کا معنی پھر اخرجا، نکالا، اکرما کی طرح اخراج کیا، بھی اس پانی کے ذریعے، من الثمرات، بہت سے پھلوں کو۔ ثمرہ کسے کہتے ہیں؟ پھل۔ ثمرہ کہتے ہیں پھل کو، اس کی جمع ثمرات، تبھی ہم کہتے ہیں نا یہ اس کا ثمر ہے، یہ اس چیز کا ثمر ہے، کہتے ہیں نا اردو میں بھی یہ لفظ گاڑی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ رزقا لکم، بطور رزق تمہارے لیے، ثمرات پیدا کیے اس نے تمہارے لیے بطور رزق۔ فلا تجعلوا، پس لا تجعلوا، یہ نہیں ہے، لا تجعلوا، جیسے لا تضربوا، مت مارو، لا تجعلوا، مت بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، انداد جمع ہے ند کی، ند کہتے ہیں ہم مثل کو، کسی کے برابر، کسی کے ہم پلہ، اس کی جمع آتی ہے انداد، تو اللہ فرماتے ہیں اس اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَأَنْتُمْ، اور تم، تعلمون، جانتے بھی ہو، یعنی تم جانتے بھی ہو کہ یہ کام ٹھیک نہیں، اگر غور و فکر کرو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ وَإِن، اور اگر، کنتم، ہو تم، کنتم بہت دفعہ آ چکا ہے، میں اس کو مزید نہیں تفصیل میں جاؤں گا، اور اگر ہو تم، فی ریبن، شک میں ہو، آیا تھا نا شروع میں لا ریب فیہ، تو ریب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شک، اور اگر تم شک میں ہو، مما، مما اصل میں تھا من ما، من الگ اور ما الگ، اگر تم ہو مما نزلنا، اس چیز سے شک میں ہو، نزلنا جو ہم نے نازل کی ہے،
انزلنا بھی قرآن میں آتا ہے, نزلنا بھی قرآن میں آتا ہے. نزل ینزل تنزیلا, سبح یسبح تسبیحا. باب کا فرق ہے. اس کے معنی میں کیا فرق آتا ہے؟ انزال اصل میں کہتے ہیں ایک دم کسی چیز کو نازل کرنا, اور تنزیل کہتے ہیں آہستہ آہستہ نازل کرنا. تو قرآن کی بعض آیتیں ایک دم نازل ہو گئیں, کچھ صورتیں آہستہ آہستہ. تو اس لیے قرآن میں قرآن کے لیے تنزیل کا لفظ بھی آیا ہے اور انزال کا لفظ بھی آیا ہے. انزلنا بھی آیا اور نزلنا بھی آیا ہے. نزلنا علی عبدنا, اگر تمہیں شک ہے اس کلام سے جو ہم نے نازل کیا, علی عبدنا اپنے بندے پر, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو تمہیں تردد ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ, فَأْتُوا اصل میں تھا اِئْتِیُو, اضربو کی طرح. کیا تھا؟ اِئْتِیُو. اتا یا یأتیو کا معنی ہوتا ہے آنا. جب اس کے بعد با آ جائے نا تو اس کا معنی بن جاتا ہے لانا. جیسے اتیتو میں آیا, اور اگر میں کہوں اتیتو بہی تو اس کا معنی میں اس کو لایا. سمجھ رہے ہو؟ تو فَأْتُوا تو اصل میں تھا ایتیو, تو فا جب آ گیا تو الف سائلنٹ ہو گیا تو کیا بن گیا؟ فَأْتِیُو. پھر اس کو پڑھتے ہیں فَأْتُوا, لے آؤ, بِسُورَةٍ کوئی ایک صورت, مِن مِثْلِهِ اس جیسی, جو اس جیسی میں سے ہو, یعنی قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ تم بھی. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور بلا لو شہداءکم اپنے مددگاروں کو بھی جو حاضر ہوں تمہارے ساتھ. اصل میں شہید کہتے ہیں حاضر کو, شہید یشہد شہادتن. تو یہاں مراد کیا ہے؟ جو تمہارے ساتھ اور بھی ہوں حاضر, یعنی مددگار ہی ہوں گے نا جو تمہارے ساتھ اس کام میں شریک ہوں گے. تو بلا لو اپنے شہداء کو بھی, یعنی اپنے ساتھ شریک لوگوں کو بھی, یعنی اپنے مددگاروں کو بھی. من دون اللہ جو اللہ کے علاوہ تمہارے مددگار ہوں. ان کنتم صادقین, ان کا معنی اگر, کنتم کا معنی ہو تم, صادقین کا معنی سچے. اگر تم سچے ہو تو ایک صورت بنا لو اس جیسی, اور اپنے ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں کو لے آؤ, بڑے بڑے فصیح و بلیغ شعراء کو لے آؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, فا کا معنی پھر, ان کا معنی اگر, لم تفعلوا تم نے یہ کام نہیں کیا, اگر تم یہ کام تم نے نہیں کیا. آگے یہ ان شرط ہے نا, جب بھی ہم ان کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کو اردو میں اگر کہتے ہیں, انگلش میں اف کہتے ہیں, تو آگے جزا بھی آتی ہے نا بھائی, اگر میں نے یہ کیا تو یہ ہوگا, یہی ہوتا ہے نا. تو اس ان جب شرط کے لیے آتا ہے تو اس کے آگے اس کی جزا ہوتی ہے. تو شرط کیا ہے؟ ان لم تفعلوا, اگر تم یہ کام نہیں کر سکو. فاتقوا النار, تو میں بتا رہا ہوں نا جزا کیا ہے, فاتقوا النار, تو ڈرو اس آگ سے. تو یہ پورا جملہ ہے, درمیان میں اللہ نے ایک لفظ لگا دیا, اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں اصطلاح میں, کہ کلام کچھ اور چل رہا ہے, درمیان میں اس سے ہٹ کے ایک آپ بات درمیان میں رکھ دیں. جیسے دیکھو میں ایک بات کرتا ہوں نا کہ بھائی اگر تم دوپہر, اگر گھر میں آدمی کہتا ہے اگر میں دوپہر جلدی گھر میں آ گیا تو بیگم سے کہتا ہے میں لنچ گھر میں کروں گا. یہ پورا ایک سینٹنس ہو گیا نا, اگر میں نے یہ کیا تو یہ ہوگا. تو یہ پورا ایک جملہ ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم یہ کام نہ کر سکو, قرآن جیسا قرآن نہ بنا سکو, فَاتَّقُوا النَّارَ, تو پھر آگ سے ڈرو. پھر کس سے ڈرو؟ آگ سے ڈرو. درمیان میں اللہ نے ایک جملہ رکھ دیا. یہ چونکہ یہ اصطلاح بہت استعمال ہوگی, اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ, جس کا پہلے اور بعد والے جملے سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا, ایک الگ بات ہوتی ہے, انسان درمیان میں لگا دیتا ہے, وہ اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے, جیسے میں کہہ رہا ہوں گھر والوں سے, میں کہہ رہا ہوں بھائی اگر میں دوپہر جلدی گھر میں آ گیا, ویسے میں آؤں گا نہیں, تو میں لنچ گھر میں ہی کروں گا. درمیان میں نے کہہ دیا نا جملہ. یا بھائی اگر کیا ہوتا ہے کہ جی کشمیر کا مسئلہ فار ایگزامپل 5 سالوں کے اندر حل ہو گیا تو کشمیر میں سکون ہو جائے گا, لیکن درمیان میں آدمی کیا کہہ دیتا ہے؟ ہوگا نہیں. یہی ہے نا. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم یہ کام نہ کر سکو. درمیان میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَن تَفْعَلُوا, ویسے ہم تمہیں بتا دیں کر سکتے نہیں ہو. لن تفعلوا, ہرگز نہیں کر سکتے. لن یضربا, ہرگز نہیں مارے گا. تو ولن تفعلوا, ہرگز نہیں کر سکو گے. لیکن ہم ایک فرض کر لیتے ہیں, اگر تم یہ کام نہیں کر سکے, فاتقوا النار, تو پھر اس آگ سے ڈرو. یعنی کیا مطلب؟ قرآن پر پھر ایمان لے کر آؤ,
اور اس کو فالو کرو. نہیں فالو کرتے تو فاتقوا النار, ڈرو. یعنی تم نہ تو اس جیسا قرآن بنا سکتے ہو اور پھر ایمان بھی نہیں لے کر آ رہے, تو فاتقوا النار, ڈرو اس آگ سے, یعنی بچنے کی کوشش کرو اس آگ سے, التی, وہ آگ, وقودھا, جس کا ایندھن الناس, انسان ہیں, والحجارہ, اور پتھر ہیں, اعدت للکافرین, جو تیار کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے. اعدت اصل میں تھا اعدیدت, ازربت, اکرمت, اکرم یکرم, اعدد یعدد, اس کا معنی ہوتا ہے تیار کرنا. قرآن میں آتا ہے نا اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ, اعدوا, اعددوا تھا اصل میں, جتنی قوت تم اسلام دشمنوں کے خلاف اختیار کر سکتے ہو کرو, یعنی اپنی فوجی طاقت کو بڑھاؤ, اپنے ملک کے ڈیفنس کو بڑھاؤ. تو اللہ نے فرمایا اعددت, تو پڑھا جاتا ہے اعدت, اس کو تیار کیا گیا ہے للکافرین, کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. اس آگ سے ڈرو تم. وبشر, اور خوشخبری دے دیں آپ. بشر, سبح یسبح, اس کا امر کیا آتا ہے؟ سبح. امر بنانے کا طریقہ بار بار بتا سکا ہوں نا. یسبح کے حرف عتین کو یعنی شروع میں یا کو ہٹا دیں تو سبح بن جائے گا. وبشر الذین آمنوا, اور خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے, وعاملوا الصالحات, اور نیک اعمال کیے انہوں نے. صرف ایمان کافی نہیں ہے, کس چیز کی خوشخبری سنا دیں؟ ان لہم, کہ بے شک ہے ان کے لیے, جنات, باغات, گھنے باغات. جنت کسے کہتے ہیں؟ گھنے باغات کو. اس کے میں پورا ڈیفائن کر چکا ہوں. تجری من تحتہا, بہتی ہیں اس کے نیچے, الانہار, نہریں. نہر کی جمع انہار. نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں, یاد رکھیں. ہم اردو میں نہر کہتے ہیں دریا سے جو چھوٹی چھوٹی نہریں نکالی جاتی ہیں اس کو نہر کہتے ہیں اردو میں, لیکن عربی میں نہر پورے دریا کو کہا جاتا ہے. تو دریا بہتے ہیں ان کے نیچے. کلما, جب بھی, کلما, جب بھی, رزقوا, رزق دیے جائیں گے وہ لوگ, زوریبو کی طرح, پیسو وائس ہے نا, زوریبو, مارے گئے وہ, تو رزقوا, ان کو رزق دیا جائے گا, منہا, اس جنت میں سے, من ثمرتن, کسی بھی پھل میں سے, رزقاً, بطور رزق کے, بطور رزق کے جب بھی اس جنت میں سے کوئی پھل ان کو دیا جائے گا, قالوا, تو وہ کہیں گے, ھذا الذی, ھذا کب بولا جاتا ہے؟ ہاتھ سے اشارے کے وقت نا, جب بالکل سامنے کوئی چیز ہو. ھذا الذی, یہ تو وہی ہے, رزقنا, جو ہم کو بطور رزق دیا گیا تھا, ضربنا کی طرح, پیسو وائس, من قبل, پہلے بھی, یعنی دنیا میں بھی ہمیں یہ رزق, یہ تو وہی چیزیں ہمیں دی جا رہی ہیں. کیوں یہ کہیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأُتُوا بِهِ, یہ جملہ معترضہ آ گیا نا. وَأُتُوا بِهِ, اتو اصل میں تھا اُتِیُو, اُتِیُو, ضربو کی طرح, آتایا یأتیو, آنا, اور آتایا یأتیو بِشَیْءٍ, لانا, کسی چیز کو لانا. تو اُتِیُو بِهِ, لایا جانا, ٹھیک ہے نا. تو اُتِیُو کو پڑھا جاتا ہے اتو. وَأُتُوا بِهِ, اور وہ چیز ان کو دی جائے گی, جو بھی جنت کا پھل ہے نا وہ ان کو دی جائے گی, متشابہا, اس طور پر کہ وہ متشابہ ہوگی. متشابہ کا معنی مشابہ, یعنی سیم اسی شکل کی ہوگی جیسی دنیا میں ہوتی ہے. اس لیے وہ یہ بات کہیں گے کہ یار یہ تو وہی آم ہے, وہ تو یہ وہی خربوزہ ہے, یہ تو وہی تربوز ہے. وَلَهُمْ فِيهَا, اور ہوگا ان کے لیے, فیہا, اس جنت میں, ازواجن, زوج کی جمع. زوج عربی میں شوہر کو بھی کہتے ہیں, بیوی کو بھی کہتے ہیں. دیکھیں زوج اصل میں جوڑے کو کہتے ہیں نا, پیئر کو. زوج کسے کہتے ہیں؟ جو بھی پیئر. تو عورت کے مقابلے میں مرد ہے, مرد کے مقابلے میں عورت. تو یہاں مراد لیڈیز ہیں, عورتیں ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ آگے مطہرتن آ رہا ہے, پاکیزہ, صحیح ہے نا. اور ویسے بھی دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مرد کو تو بیویاں زیادہ ملیں گی, عورت کو زیادہ شوہر نہیں ملیں گے, وہ ایک عدد میاں ملے گا اس کو, صحیح ہے نا. یا تو وہ وہاں سے کوئی نیا والا ملے گا یا یہی پرانا والا ملے گا. اگر پرانا والا ملے گا تو ریپیئرنگ ہوگی اس کی, اور پھر انشاءاللہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا اچھا کام ہوگا, صحیح ہو جائے گا یہ. تو یہ قرآن کی دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر وہ بات کی بات ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ, اور ہیں ان کے لیے, فیہا, اس جنت میں, ازواجن, بیویاں, مطہرتن, پاکیزہ.
ابھی تو میں صرف لفظی ترجمہ رٹوا رہا ہوں نا آپ لوگوں کو, پھر تفسیر بیان کروں گا انشاءاللہ. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, سب سے مزے کی بات کیا, اور وہ رہیں گے اس میں خالدون, خلود ہمیشگی کو کہتے ہیں, ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, لا یستحیی, حیا محسوس نہیں کرتا, عار محسوس نہیں کرتا. حیا, یستحیی حیا سے نکلا ہے, استحیاء استخراج کی طرح. تو یستحیی یستخرجو, اس کو پڑھا جاتا ہے یستحیی. اللہ حیا محسوس نہیں کرتا. ان یضربا, کہ وہ بیان کرے. ضرب یضربو کا معنی مارنا بھی ہوتا ہے اور مثال بیان کرنا بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں نا ضرب مثل کہتے ہیں نا, ضرب الامثال, تو مثال بیان کرنا بھی. ان یضربا مثلاً, کہ اللہ بیان کرے کوئی مثال. ماں, کوئی بھی. ماں کا لفظ عربی میں اتنے سارے معنی میں آتا ہے کہ ماں کا لفظ کبھی کبھار اس لیے بھی آتا ہے کسی چیز میں عموم پیدا کرنے کے لیے, کہ یضربا مثلا ماں, کہ اللہ حیا نہیں کرتا اس بات سے کہ وہ بیان کرے مثال. مثلاً کوئی مثال, ماں کوئی بھی مثال بیان کرنے سے اللہ حیا نہیں کرتا, بشرطے کہ وہ موقع کی مثال ہو. بعوضتاً, مچھر کیوں نہ ہو. بعوضہ عربی میں مچھر کو کہتے ہیں. فما, پس ماں وہ چیز, فوقہا, جو مچھر سے بھی اوپر کی ہو. یعنی اللہ حیا نہیں کرتا مثال بیان کرنے سے, کوئی بھی مثال ہو, چاہے مچھر کی ہو. فما فوقہا, یا پھر فا کا معنی پھر اس سے اونچی چیز ہو. تفسیر میں انشاءاللہ اس کی کو ڈیفائن کروں گا. اس سے بھی اوپر کی چیز ہو, اللہ بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, بہرحال, اما کا معنی بہرحال, وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں. فَيَعْلَمُونَ, وہ جانتے ہیں. أَنَّهُ الْحَقُّ, کہ یہ مثال برحق ہے. مِن رَبِّهِمْ, اپنے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں, جن کی طبیعت میں ہے ہی ضد اور عناد, وہ کیا کہتے ہیں. فَيَقُولُونَ, وہ یہ کہتے ہیں. مَاذَا, ماں کا معنی کیا ہے, را کا معنی یہ کیا ہے. ایسے کوئی ہاتھ سے, را اور ہادہ ایک ہی ہے نا. ہادہ میں پھر بھی تھوڑی سی ایک عزت دے دی جاتی ہے, را کا معنی تو بالکل ہی را. یہ کیا ہے, میرے ہاتھ آ رہا ہے ویڈیو میں, ہاں تو وہ نظر تو آئے نا, پتہ چلا میں ادھر ہی اشارے کر رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں باڈی لینگویج سے میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. شکر ہے. فَيَقُولُونَ, وہ کہتے ہیں. مَاذَا, کیا ہے یہ. اراد اللہ, ارادہ کیا ہے اللہ نے. ارادہ اصل میں تھا ارودا, اکرما کی طرح, ارادے سے نکلا ہے. ماذا اراد اللہ, یہ کیا اللہ نے ارادہ کیا ہے. بہذا, اس مثال کے ذریعے. بہذا, اس چیز کے ذریعے. مثلاً, بطور مثال کے. یعنی جو کافر کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہا ہے مچھر مکھی کی مثالیں دے کے. کیا ہے, اتنا بڑا بادشاہ اور مثالیں کس کی دے رہا ہے. کوئی مریخ کی مثالیں دے, ساتویں آسمان کی مثالیں دے, ٹھیک ہے نا, تو یا کیٹو پہاڑ کی, ماؤنٹ ایوریسٹ کی مثالیں دے, تو سمجھ میں آتا ہے. ماذا, تو یعنی توہین سے کہتے ہیں یہ کیا اللہ کس چیز کی مثالیں دے رہا ہے. یضل بہ کثیرن, اللہ فرماتے ہیں یضل, اصل میں تھا اضلل یضلل, اکرم یکرم کی طرح. تو یضل یضلل سے گمراہ کرتا ہے اللہ, بہ, اس مثال کے ذریعے, کثیرن, بہت سے لوگوں کو. اللہ خود ان مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو کیا کر دیتا ہے, گمراہ کر دیتا ہے. وَيَهْدِي بِهِ, اور بہت سے لوگوں کو, کثیرن, بہت سوں کو اللہ کیا کر دیتا ہے اس مثال کے ذریعے ہدایت دے دیتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ, اور نہیں گمراہ کرتا, بِهِ, اس مثال کے ذریعے اللہ, إِلَّا الْفَاسِقِينَ, سوائے ان لوگوں کو جو کیا ہیں, فاسق ہیں. فسق کہتے ہیں حدود سے تجاوز, اپنی لمٹ کو کراس کر دینا. اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے, فسق. آپ کی ایک لمٹ ہے نا, آپ اس لمٹ سے کیا نکل جائیں, باہر. دیکھو قرآن کی جو ٹرمز ہیں نا, وہ نہیں ہے جو فقہا کی ٹرمز ہیں, سمجھ رہے ہو نا. قرآن میں کافر یہ کفر انکار کے معنی میں ہے, جبکہ فقہا کی اصطلاح میں کافر کسے کہا جائے گا, جو ایک خاص ٹرم ہے, جو توحید کا منکر, ختم نبوت کا منکر, صحیح ہے نا. تو اسی طرح فقہا کی اصطلاح میں فاسق اسے کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اور توبہ نہ کرتا ہو. لیکن قرآن کی اصطلاح میں فسق کسے کہا جائے گا, لمٹ کو کراس کرنے والا, ٹھیک ہے نا.
تو کوئی بھی ہو جو لمٹ کو کراس کرے اسے کیا کہیں گے؟ فاسق. تو یہ آگے بھی تھوڑا سا پڑھ یہ رکوع مکمل کرتے ہیں. الذین یہ وہ لوگ ہیں ینقضون جو توڑ دیتے ہیں. نقض ینقضو توڑنا, نقض عہد سنا ہوگا نا یہ لفظ. ینقضون عہد اللہ اللہ کے عہد کو من بعد میثاقہ اس کے پختہ ہونے کے بعد. اللہ سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو توڑ دیتے ہیں اس کے مضبوط ہونے کے بعد, یعنی مضبوط ایگریمنٹ کو بھی توڑتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ اور کاٹ ڈالتے ہیں, قطع کرنا. یقطعون قطع یقطعو قطع کر دیتے ہیں. ما اس چیز کو امر اللہ کہ حکم دیا ہے اللہ نے بھی اس چیز کے بارے میں. ان یوصلا اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان یوصلا اس کو جوڑا جائے. وصل کہتے ہیں جڑنے کو, کہتے ہیں نا حضرت کا وصال ہو گیا ہے. کیا مطلب؟ اللہ میاں سے جڑ گئے ہیں, ملاقات ہو گئی ہے. تو وصل یہ شاعری میں بہت لفظ استعمال ہوتا ہے. وصل اور حجر کہتے ہیں نا, ہجر کی رات جس کو ہجر کہتے ہیں یہ لوگ, ویسے لفظ ہے حجر. تو ہجر کی رات اور وصل, محبوب سے ملاقات کو وصل کہا جاتا ہے. اور آپ نے یہ جو کنڈکٹر ہے نا, کنڈکٹر, بعض دھاتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے بجلی گزر جاتی ہے, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کنڈکٹرز کہا جاتا ہے نا. تو اس کو عربی میں موصل کہتے ہیں. موصل یعنی وہ جو بجلی کو یہاں سے وہاں پہنچا دے, ٹھیک ہے نا. تو وصل یوصلو جس کو پڑھا جاتا ہے وصل یصلو, اس کا معنی جوڑنا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ توڑتے ہیں اس چیز کو کہ جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا, یعنی رشتہ داری. قرآن میں جب بھی رشتہ داری حدیث میں آتا ہے اس کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو توڑتے ہیں, اس سے مراد رشتہ داری ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد مچاتے ہیں زمین میں. اولئک یہی ہیں لوگ, اللہ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں, ہم الخاسرون یہی ہیں اصل خسارے والے لوگ. کیف تکفرون باللہ کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا. وکنتم امواتا حالانکہ تھے تم مردہ, میت کی جمع اموات, تم تو کچھ بھی نہیں تھے, مردہ تھے. فاحیاکم اس نے تمہیں زندہ کیا. احیا اکرما کی طرح, اس نے تمہیں پیدا کیا, زندگی دی. ثم پھر اس کے بعد یمیتو تھا اصل میں, یکرمو کی طرح, پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے. یمیتکم ثم پھر اس کے بعد یحییکم پھر تمہیں دوبارہ زندگی دے گا. ثم پھر اس کے بعد الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹ کر جاؤ گے. هو الذی وہی اللہ ہے, خلق لکم جس نے پیدا کیا تمہارے لیے, ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے. جمیعاً کا معنی تمام کا تمام, جمیعاً کا لفظ بہت استعمال ہوگا قرآن میں, اس کا معنی ہوتا ہے سب, کل کا کل. ثم استوى پھر وہ متوجہ ہوا, الی السماء کس کی طرف؟ آسمان کی طرف. فسواہن سویا یسویو تسمیتاً سبح یسبح, استوا جو ہے نا اکتسبہ کی طرح ہے. فسوا سویا اس نے برابر کر دیا, ہننا ان آسمانوں کو, سبع سماوات سات آسمانوں میں. سبع کہتے ہیں سات کو, سماوات آسمان کی جمع, یعنی ایک کے ساتھ آسمان بنا دیے اس نے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ رکوع ہمارا ترجمے کے حساب سے کمپلیٹ ہوا. ٹائم کتنا ہے بھائی؟ وہ میرے پاس واچ رکھی ہوتی تو مجھے ٹائم پتہ چلتا رہتا تھا, اب اس سے اندازہ نہیں ہوگا. 17 منٹ باقی ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں ابھی تک جو ہم نے سورہ بقرہ کے پچھلے رکوع میں پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ اللہ نے منافقین کی اور جو کافر ہیں ان کی مثالیں دی تھیں کہ یہ اندھیروں میں ڈوبتے ہیں, بجلی چمکتی ہے تو چلتے ہیں, یعنی ایسے کنفیوز لائف ہوتی ہے ان کی, ڈرتے بھی ہیں, خوف بھی رہتا ہے ہر وقت, اتنا خوف کے کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے ہیں. تو یہ ان کی قسم پرسی کی حالت اللہ نے بیان کی تھی. وہ بیان کرنے کے بعد قرآن اپنے اصل مدعا کی طرف آتا ہے. جیسے ہم بھی جب کسی کو نصیحت کرتے ہیں نا تو درمیان میں بہت سارے اعتراضات کے جوابات دیتے دیتے پھر ہم اصل ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہاں بھی قرآن ان مثالوں کے بعد منافقین کی کیفیات, اہل ایمان کی علامتیں بیان کی کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں, نمازیں قائم کرتے ہیں, وہ تمام کچھ بیان کرنے کے بعد قرآن اپنے اصل دعوے کی طرف آ گیا. یا ایھا الناس اے لوگو. میں جب تراویح میں قرآن پڑھتا ہوں نا جب یہ ہم 2 رکوع مکمل کر کے اس آیت پہ پہنچتا ہوں مزہ بہت آتا ہے
کہ وہ قرآن پوری تمہید کے بعد اپنے اصل ٹاپک پر آیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہی اسلام میں اور باقی تمام مذاہب میں اور جو ملحد لوگ ہیں ان میں فرق ہے کہ اسلام آپ کو مکمل غلام بناتا ہے کس کا؟ اللہ کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اعبدوا، عبادت کرو، غلامی کرو۔ عبادت کی پوری تفصیل میں سورہ فاتحہ میں بیان کر چکا ہوں کہ عبادت کو ڈکشنری میں اس کے کیا مطلب ہیں، شریعت کی اصطلاح میں اس کا کیا مطلب ہے۔ قرآن میں کہیں عبادت غلامی کے معنی میں آئے گا، کہیں اس ٹرم کے طور پر استعمال ہوگا، صحیح ہے نا۔ جب ڈکشنری میں ہم عبد کا معنی دیکھتے ہیں غلامی، تو وہ کسی کی بھی جائز ہے، ماں باپ کا بھی غلام بن سکتے ہیں، ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی غلام ہیں، اللہ کے بھی غلام ہیں۔ لیکن جو ٹرم ہے نا عبادت کی، جو میں بتا چکا ہوں، آپ سورہ فاتحہ کے لیکچر میں دیکھنا، اس کی عربی میں تعریف، پھر اردو میں تعریف، وہ صرف اللہ کی جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہو۔ وہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی وہ والی غلامی اختیار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے، وہ صرف اللہ کی جائز ہے۔ تو یہاں وہ والی غلامی مراد ہے جو صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اس کی تفصیل میں بہت ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں سورہ فاتحہ میں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، غلامی اختیار کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ باقی غلامی کیسے اختیار ہوگی؟ نماز کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، حج کے ذریعے، اور روزوں کے ذریعے، اور جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں ان کو پورا کر کے، یعنی مکمل اللہ کو فالو کرو۔ اور وہ اللہ، اب اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، کیونکہ اتنا مشکل حکم دیا جا رہا ہے تو انسان اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں آمادہ ہو جاؤ، کیونکہ ہم تمہیں جس کی غلامی کا حکم دے رہے ہیں وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ بھائی خود سے تھوڑی پیدا ہوئے ہو، تمہیں بھی اور تمہارے باپ دادا کو بھی۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس غلامی سے تم کیا بن جاؤ گے؟ متقی۔ جن متقیوں کے لیے جنت کے وعدے ہیں ان کی فہرست میں داخل ہو جاؤ گے۔ الذی، پھر وہ اللہ ایسا نہیں جس نے پیدا کر کے چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ نے اپنی صفت کیا بیان کی؟ رب ہے، پالنے والا نا۔ تو پالنے والے کا کام صرف پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ پیدا کر کے زندگی کے اسباب بھی پیدا کرنا، کہ اسی کو پالنا کہتے ہیں نا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنا دیا؟ بچھونا۔ والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا۔ اور پھر بھی اتنا ہی نہیں، بلکہ انزل من السماء ماء، اور آسمان سے اس نے برسایا پانی۔ دیکھو بارش ہو رہی ہے نا باہر تیز، تو یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں، زمین کو زندگی مل رہی ہے۔ انزل من السماء ماء، آسمان سے برسایا پانی، فاخرج به من الثمرات، اور پھر اس سے نکال دیے طرح طرح کے پھل۔ ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز کی آپس میں کوئی مناسبت نہیں ہے، سارے کام عجیب ہو رہے ہیں۔ پانی کو دیکھو، زمین اور کھاد اور مٹی کو دیکھو، اور اس سے لہاتی ہوئی فصلوں کو دیکھو، پانی اور مٹی کا کوئی جوڑ نہیں۔ پھر مٹی سے جو آم، خربوزے، تربوز پیدا ہو رہے ہیں، بالکل الگ چیز پیدا ہو رہی ہے۔ تو پانی میں سب کچھ ہے جس سے سب کچھ پیدا ہو جاتا ہے۔ رزقا لکم، تمہارے رزق کے طور پر۔ رزق کہتے ہیں انسان کی کو زندگی گزارنے کے لیے، یہ رزق کی ڈیفینیشن خوب اچھی طرح یاد رکھیں، بار بار میں نہیں بتاؤں گا۔ رزق کسے کہتے ہیں؟ رزق روٹی کو نہیں کہتے۔ عربی میں یا قرآن کی اصطلاح میں رزق کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری لوازمات ہیں، ان ضروری لوازمات کا انتظام، اس کو رزق پہنچانا کہتے ہیں۔ یعنی رزق کی فہرست میں زندگی گزارنے کے لیے جو تمام ضروری چیزیں انسان کو چاہیے وہ کیا کہلاتی ہیں؟ رزق کہلاتی ہیں۔ تو جو اللہ نے انسان سے رزق کا وعدہ کیا نا، روٹی اس میں صرف داخل نہیں ہے، اس میں ہر چیز ہے۔ اسکولوں کی فیسیں بھی آتی ہیں اس میں رہائش بھی آ گئی، اس میں لباس بھی آ گیا، اس میں آپ کی جاب بھی آ گئی، اس میں ٹیکسٹائل ملیں بھی آ گئیں، سمجھ رہے ہو؟ اس میں آپ کا ایٹم بم بھی آ گیا اگر وہ ضروری ہے، ہر چیز آ گئی اس میں۔ اگر نہیں مل رہی تو آپ کی اپنی کوتاہی ہے، یا یہ کہ وہ آپ کے لیے ضروری ہے ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بچوں کو سٹی اسکول میں پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اللہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا تھا، تو اس کا مطلب بھائی آپ کے بچے کے لیے اسکول پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ تو ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا۔ پڑھائیں، اگر اللہ نے پیسے دیے، نہیں دیے تو آرام سے بیٹھیں گھر میں۔ یہ ٹماٹر والے کیا کہ جہنم میں تھوڑی جائیں گے، یہ بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے خود اپنے ایک دماغ میں ایک معیار متعین کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں آسمان سے پانی برساتا ہے اور طرح طرح کے پھل پیدا کرتا ہے تمہارے رزق کے طور پر۔ یعنی پھل میں اللہ نے بتا دیا صرف کھانے کے لیے نہیں ہے، اس سے لوگوں کو ملازمتیں بھی ملتی ہیں، سبزی منڈی پوری آباد ہوتی ہے اس سے، پھر ٹیکسٹائل ملوں سے جو کپاس نکلتا ہے وہ اس سے
کپڑے بنتے ہیں، بارش کے پانی سے جو کپاس پیدا ہوتی ہے اس سے ٹیکسٹائل ملیں چلتی ہیں نا، ان ملوں میں لوگوں کو جاب ملتی ہے، تو سب رزق کی فہرست میں داخل ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اللہ فرماتے ہیں ایسا رب ہے، پہلا کام یہ کرو اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ غیرت آتی ہے اس کو کہ سارے کام تمہارے لیے میں کر رہا ہوں اور مزار کے سامنے جا کے جھک رہے ہو، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگا رہے ہو، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کے ان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا 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 نا، یہ سارے کام میں تنہا کر رہا ہوں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ سارے کام میں کر رہا ہوں، سب کچھ پتہ ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ سب میں کر رہا ہوں، تو کیوں میرے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہو؟ اب چونکہ اللہ ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، تو انسان کو اشکال ہوتا ہے ایسا تو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ باتیں کر رہے ہوں، ہلا دیتی ہے نا یہ آیتیں۔ تو اللہ نے فوراً کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے اپنے بندے پر جو قرآن نازل کیا نا، اگر تمہیں شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ انہوں نے اپنی طرف سے تو نہیں بنا لیا، تو تم بھی بنا لو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور اکیلے نہیں بلکہ سارے عرب کو بلا لو تم، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔